بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو۔ قبرستان میں قدم رکھتے ہی ایک مہک نے استقبال کیا۔ یہ خوشبو اس سے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی اور نہ ہی کبھی محسوس کی تھی۔ میں ہر جمعے کو فجر کی نماز کے بعد اپنے والد کی قبر پر جاتا، فاتحہ خوانی کرتا اور وہاں سے ہی اپنی دکان پر چلا جاتا۔ ایک عرصہ گزر گیا تھا میری عادت کو، لیکن آج میں نے قبرستان میں ایک انوکھی خوشبو محسوس کی تھی۔ یہ خوشبو مجھے بے چین کر رہی تھی۔ یہ خوشبو کسی طرح سے بھی دنیاوی خوشبو نہیں لگ رہی تھی۔ بہرحال میں جب والد صاحب کی قبر پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ان کی قبر سے چند قدم کے فاصلے پر ایک نئی قبر بنی ہوئی تھی۔ تازہ پھول اور نئی چادروں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ قبر تازہ بنائی گئی ہے۔ مجھے اتنا تجسس ہو رہا تھا کہ بیان سے باہر ہے۔ والد صاحب کی قبر پر فاتحہ خوانی کے بعد میرے غیر ارادی طور پر ہی قبر کی جانب قدم چل پڑے۔ وہاں فاتحہ خوانی کے دوران مجھے اس بات کی تصدیق مل گئی کہ خوشبو اسی قبر سے آ رہی تھی۔ میں نے مزید تصدیق کے لیے اس قبر کی مٹی کو ہاتھ میں لیا اور ٹھٹر گیا۔ اس قبر کی مٹی خوشبو سے بھرپور اور نم محسوس ہو رہی تھی، جبکہ قبر کی مٹی بالکل خشک تھی۔ میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ خیر، میں وہاں سے اٹھا اور مٹی کو واپس قبر پر پھینک کر چل دیا۔ جب دکان پر پہنچا تو گراہک انتظار میں تھا۔ اسے سامان دیا تو وہ کہنے لگا کہ بھائی، آج تو آپ نے کمال کی خوشبو لگائی ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ خوشبو؟ کون سی خوشبو؟ تو وہ کہنے لگا کہ خوشبو آپ لگاتے ہو اور پوچھتے ہم سے ہو کہ کون سی خوشبو۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنا ہاتھ سونگا تو وہی خوشبو میرے ہاتھ سے آ رہی تھی۔ تمام دن ہاتھ اسی خوشبو سے معطر رہا۔ اگلے دن غیر ارادی طور پر میرے پاؤں قبرستان کی جانب مڑ گئے۔ والد صاحب کی قبر پر فاتحہ خوانی کے بعد ایک بار پھر اس قبر پر جا پہنچا۔ یہ اتنا نیک شخص کون ہے کہ اس کی قبر کی مٹی اتنی نم اور خوشبودار کیسے ہے؟ اس شخص نے ایسی کون سی نیکی کی ہوگی کہ اس کی قبر سے اتنی مہک آ رہی ہے کہ جس کی قبر کی مٹی کو چھونے سے میرا ہاتھ دن بھر مہکتا رہا ہے۔ ان سوالوں سے گھبرا کر میں نے گورکن سے اس قبر کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ کسی خاتون کی قبر ہے۔ یہ سن کر مجھے اور زیادہ حیرت ہوئی کہ عورت کو اتنا بلند مقام کس طرح سے ملا۔ اگلے دن اتوار تھا۔ دیر تک سونے کے باوجود بھی فجر کے وقت آنکھ کھل گئی اور ایک بار پھر میں نے قبرستان کا رخ کیا۔ قبرستان میں داخل ہوتے ہی میری نظر اس قبر پر پڑی تو دیکھا کہ خاتون کی قبر کے کنارے ایک آدمی بیٹھ کر قرآن خوانی کر رہا ہے۔ میں نے والد صاحب کی قبر پر فاتحہ خوانی کی۔ اس شخص کو دیکھا تو اب وہ دعا مانگ رہا تھا اور اٹھ کر قبرستان سے باہر جانے لگا تو میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے اسے آواز دے کر کہا کہ تکلیف کی معذرت چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے انتہائی شوقت بھرے لہجے میں کہا، جی فرمائیے، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کس کی قبر ہے؟ یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس آدمی نے مجھ سے سوال کیا۔ میں نے کہا، اس قبر سے آنے والی خوشبو نے مجھے بے چین کر دیا ہے۔ یہ خوشبو دنیاوی نہیں ہے۔ صاحب قبر نے ایسی کون سی نیکی کی ہے جو یہ مقام ملا ہے؟ ان سوالوں سے میں بے چین ہوں۔ اس نے کہا کہ قبر کیوں نہ ٹھنڈی ہو، یہ میری جوزہ محترمہ کی قبر ہے۔ میں 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں۔ میری بہنوں اور ماں جو میرے سر صحرا سجانے کا بے حد شوق رکھتے تھے، شادی کی رات میں نے اس سے کہہ دیا کہ یہ شادی فقط بہنوں اور ماں کی فرمائش پر کر رہا ہوں۔ اصل میں مجھے سرطان ہے اور یہ بات میں اپنی بہنوں اور ماں کو نہیں بتا سکتا، اس لیے خود غرض بن گیا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ یہ راز کسی کو نہیں بتائیں گی۔ 30 سال تک اس نے مجھ سے وفاداری نبھائی، لیکن مرتے دم تک میرا پردہ رکھا۔ اللہ پاک اس کی قبر کو کیسی ٹھنڈی اور خوشبودار نہ فرمائے۔ دوستو، عورت کا وعدہ اور نبھانے کا ڈھنگ بڑا ہی لاجواب ہوتا ہے۔ ایسی عورتوں کی قبر سے خوشبو نہیں آئیں گی تو اور کیا آئیں گی؟ اللہ رب العزت ہماری بیٹیوں کا پردہ رکھے
اور انہیں ہمیشہ شوہر کا رازدار بنائے، آمین یا رب العالمین۔